من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق اللہ العظیم. آج کا درس قرآن سورۃ الناس سے متعلق ہے، اور سورۃ الناس ہم میں سے اکثر کو یاد رہتی ہے، نماز میں پڑھتے رہتے ہیں، تو اس کا ترجمہ اور تفسیر بھی ہمیں ازبر ہو جائے تو ہمیں نماز پڑھتے وقت اس کا جو لطف ہے، اس میں اللہ کی طرف سے جو باتیں ہیں، اللہ کا جو کلام ہے، وہ سمجھ کے پڑھیں گے تو اس سے ہمیں نماز کی وہ روحانیت اور وہ نورانیت نصیب ہوگی جو بغیر اس کو سمجھے ہوئے پڑھنے سے وہ عام طور پہ نصیب نہیں ہوتی. سورۃ الناس کا ترجمہ یہ ہے، قل اعوذ برب الناس. اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ قل، آپ یہ کہہ لیجئے، آپ یہ پڑھ لیجئے، اعوذ برب الناس، کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ چاہتا ہوں، ملک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی پناہ چاہتا ہوں، الہ الناس، لوگوں کے معبود کی پناہ چاہتا ہوں. کس چیز سے پناہ چاہتے ہیں؟ من شر الوسواس الخناس، اس شر سے جو کہ وسوسے ڈالتا ہے اور پیچھے ہٹ جاتا ہے اور بار بار پیچھے ہٹ جاتا ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ شر جو کہ وسوسے ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں، من الجنۃ والناس، جنات میں سے اور انسانوں میں سے. گزشتہ سورۃ فلق اور یہ سورۃ الناس کے متعلق عرض کیا تھا کہ یہ دونوں سورتیں ایک ساتھ نازل ہوئی، اور ان کے نزول کا سبب وہی تھا کہ یہودیوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کروایا، اور اس جادو کے متعلق خبر جبرائیل امین نے دی کہ آپ علیہ السلام پہ جادو ہوا ہے اور آپ کے بالوں پہ جادو کیا گیا ہے، اور آپ علیہ السلام کے بالوں کو لے کر ایک کنگے کے دندانوں میں جادو کر کے فلاں کنویں میں ڈال دیا گیا ہے. اور وہاں سے آپ علیہ السلام نے صحابہ سے کہا کہ وہ کنگا منگوا لیا، اور پھر آپ علیہ السلام کو جبرائیل امین نے یہ دونوں صورتیں آپ علیہ السلام تک پہنچائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور آپ علیہ السلام ان میں سے ہر ایک آیت کو پڑھتے جاتے اور وہ کنگی کے دندانوں سے گرہیں کھولتے جاتے. اور اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں نے یہ صورتیں پڑھی اور وہ گرہیں کھولی تو ایسا محسوس ہوا گویا کہ میں کسی خول سے باہر نکلا ہوں. تو سورہ فلق اور سورۃ الناس یہ دونوں ایک ساتھ ان کا نزول ہوا ہے، ایک ساتھ نازل ہوئی ہیں. سورہ فلق کے جو مضامین تھے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا تھا، اور سورۃ الناس میں یہاں ایک خاص شر کا تذکرہ فرمایا ہے. سورۃ الفلق میں تو بہت سارے شرور سے پناہ مانگنے کا حکم ہوا کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کئی شرور کو ذکر کیا اور کئی شرور سے پناہ مانگنے کا حکم دیا، اور سورۃ الناس میں ایک شر کا تذکرہ کیا اور وہ شر شیطان کا شر ہے. اور سورۃ الفلق میں انسان کے ظاہری جسم کو نقصان پہنچانے والے شر کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا اس سے پناہ مانگنے کا، اس لیے کہ وہاں پہ کوئی جھاڑ پھونک سے نقصان پہنچانے والے ہیں، وہ بھی انسان کے جسم کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور حاسدین کا جو حسد ہے وہ بھی انسان کے جسم کو نقصان پہنچاتے ہیں. اور جتنے شرور ذکر کیے وہاں پہ وہ بظاہر انسان کے جسم کو اس کو نقصان ہوتا ہے اور اس دنیا کے اندر اس کا نقصان ہوتا ہے. اور لیکن سورۃ الناس کے اندر جس شر کا اور جس سے پناہ مانگنے کا حکم ہوا وہ باطنی دشمن ہے، وہ انسان کے روح کو نقصان پہنچاتا ہے اور انسان کے باطن کو نقصان پہنچاتا ہے، اور وہ شیطان ہے جو وسوسوں کے ذریعے سے انسان کی روح کو اور انسان کے باطن کو نقصان پہنچاتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے سورہ فلق کے اندر اللہ تعالیٰ کی
ایک صفت کا تذکرہ فرمایا تھا، قل اعوذ برب الفلق، کہ صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے 3 شرور کا تذکرہ کیا تھا، اور اس سورۃ الناس کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 اللہ کی صفات کا تذکرہ کیا کہ آپ یہ کہیں کہ میں پناہ میں آتا ہوں رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، کہ لوگوں کے، انسانوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، لوگوں کے بادشاہ کی پناہ میں آتا ہوں، لوگوں کے معبود کی پناہ میں آتا ہوں۔ یہاں اللہ کی 3 صفات بیان کی، اور پھر اس کے بعد ایک شر کا تذکرہ کیا کہ اس شر سے اللہ کی پناہ میں خود کو لے آئیں، اور پھر اس شر کی تفسیر کی کہ یہ شر یہ ہے الذی یوسوس فی صدور الناس، یہ ظاہری طور پہ آپ کو نظر نہیں آئے گا، ظاہر کے اعتبار سے اس کا آپ کو بظاہر کوئی چیز نظر نہیں آئے گی، لیکن یہ لوگوں کے دلوں میں وسوسہ کے ذریعے سے یہ آپ کو شر پہنچائے گا۔ اور پھر یہ شر بتائے من الجنۃ والناس، جناتوں میں سے بھی ہو سکتا ہے اور انسان میں سے بھی ہو سکتا ہے، اور بعض مفسرین نے لکھا ہے من الجنۃ والناس، دونوں میں جنات ہی کو مراد لیا گیا ہے، اس لیے کہ بعض دوسری جگہ قرآن مجید میں وہاں پہ وہ جنات کو بھی اسی کیٹیگری کے اندر لایا ہے، اور اسے وہی الفاظ استعمال ہوئے ہیں جو انسانوں کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ اور پھر باقی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر مفسرین نے لکھا کہ جنات میں سے بھی اور انسان میں سے بھی وسوسے ڈال کے گمراہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اور سورہ فلق میں چونکہ دنیاوی نقصان کا تذکرہ فرمایا ہے، اور سورۃ الناس میں اخروی نقصان کا تذکرہ فرمایا ہے، کہ سورۃ الفلق میں جو نقصان کا تذکرہ ہوا، جس کے شر سے پناہ مانگنے کا، وہ دنیاوی نقصان ہے، اور سورۃ الناس میں جس نقصان اور جو شر بتایا گیا وہ اخروی نقصان ہے۔ اور یہاں پہ علماء نے ایک اور نقطہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی 3 صفات کا یہاں تذکرہ ہوا، اور اس کے اندر یہ نقطہ بیان فرمایا ہے کہ قل اعوذ برب الناس کے اندر یہ بات ہے کہ رب کہتے ہیں پالنے والے کو اور تربیت کرنے والے کو۔ تو جب انسان پیدا ہوتا ہے بچپن میں اس کی تربیت کرنے والے اللہ تعالیٰ اس کو پالتے پوستے ہیں اور اس کی تربیت فرماتے ہیں، اور ملک الناس، اور جب یہ انسان جوانی میں پہنچتا ہے تو اب یہ انسان یہ سمجھے کہ میرے جو بادشاہ ہیں جس کے اوپر میرا بس چلتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہیں، اور الہ الناس، اور جب اس انسان کو بڑھاپا پہنچتا ہے، یہ بڑھاپے کو پہنچتے ہیں، تو اب یہ انسان خود کو اللہ تعالیٰ کی معبودیت میں، اللہ تعالیٰ کی بندگی میں خود کو محسوس کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت میں مگن رہتا ہے۔ تو اس لیے علماء نے یہاں یہ نقطہ بیان فرمایا ہے، اعوذ برب الناس یہ بچوں کے لیے ہے، اور ملک الناس یہ جوانوں کے لیے، اور الہ الناس یہ بوڑھوں کے لیے۔ اور آگے یہاں اللہ تعالیٰ نے جس شر کا ذکر فرمایا اس شر کے متعلق فرمایا کہ جس شر سے پناہ مانگے، ان میں یہ ہے کہ من شر الوسواس الخناس، کہ یہ جو شر ہے یہ وسوسہ ڈالنے والا ہے، اور خناس پیچھے ہٹنے والا ہے۔ عربی کے اندر خانس کہتے ہیں پیچھے ہٹنے والے کو، اور خناس بار بار پیچھے ہٹنے والے کو کہتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ وہ ایسا شر ہے کہ جو وسوسہ ڈالتا ہے دل میں، اور وسوسہ ڈال کے خود فوراً پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ ایک تو وسوسہ ڈالتا ہے اور اس کے ساتھ خود فوراً پیچھے ہٹ جاتا ہے، یعنی چھپ جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں بیان فرمایا کہ ہر انسان پیدا ہوتا ہے اور وَمَعَهُ شیطان، اور اس کے ساتھ ایک شیطان بھی پیدا ہوتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا آپ کے ساتھ بھی یہی بات ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں، لیکن میرے ساتھ جو شیطان ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے خیر کو غالب کر دی، وہ مجھے نقصان نہیں پہنچاتا، وہ مجھے نیکی اور بلائی ہی کی طرف راغب کرتا ہے، مجھے کسی شر کی طرف وہ راغب نہیں کر سکتا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ شیطان کا وسوسہ کس قدر انسان کے دل میں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا
کہ شیطان انسان کے دل میں چٹکی بجا کے رکھتا ہے، چٹکی بنا کے رکھتا ہے۔ اگر یہ انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس کا دل اللہ کے ذکر میں ہوتا ہے، تو پھر یہ شیطان اپنی چٹکی کو اس دل میں نہیں بجا سکتا، یہ اس دل کو نہیں پکڑ سکتا۔ لیکن اگر یہ انسان اللہ کا ذکر نہیں کرتا، اس کا دل غافل رہتا ہے، پھر یہ اس کے دل کو چٹکی بجاتا ہے، اس کے دل کو دبا لیتا ہے، اور پھر اس کا دل نیکی کے لیے مردہ ہوتا ہے اور گناہ کے لیے جری اور طاقتور ہوتا ہے۔ اب اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے جس شر کا تذکرہ فرمایا، اور اتنے بڑے شر کا اور بڑے انسان کے دشمن کا، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا عدو مبین، کہ یہ تمہارا واضح اور کھلا دشمن ہے، اس دشمن کا تذکرہ فرمایا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس دشمن کا سد باب بھی بتایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے لیے بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی زہر پیدا کرے اور اس کا تریاق پیدا نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے زہر پیدا کیا ہے تو اس کا تریاق بھی پیدا کیا ہے، شر پیدا کیا ہے تو خیر بھی پیدا کیا ہے، کوئی نقصان پیدا کیا ہے تو فائدہ مند چیزیں بھی پیدا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو پیدا کیا جو کہ ایک شر ہے، ایک زہر ہے، جو انسان کے دل میں ایسے وسوسہ ڈالتا ہے کہ وہ اس وسوسے سے اس کا ایمان تک بھی چلا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ شیطان یہ کیا کرتا ہے؟ یہ ساری چیزیں کرنے میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ تو یہ شر ہے، یہ زہر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے تریاق بھی پیدا کیا۔ اس کا تریاق کیا ہے؟ شیطان زہر ہے، شیطان کے وسوسے زہر ہے، شیطان کی چالیں زہر ہیں، لیکن اس کا تریاق کیا ہے؟ وہ اللہ نے اتنا آسان بنا دیا اور اتنا آسان اس کا تریاق بتایا، وہ اللہ کا ذکر ہے، وہ اللہ کی یاد ہے، وہ اللہ کے ساتھ تعلق بنا کے رکھنا ہے، وہ اللہ کے قرآن سے رہنمائی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کے نقش پا پہ قدم رکھتے ہوئے چلنا ہے۔ تو یہ اللہ کا ذکر اس کے لیے تریاق ہے۔ جیسے میں نے حدیث بیان کی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس دل کے اندر شیطان انگلی رکھ کے بیٹھتا ہے کہ اگر یہ انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو پھر یہ پیچھے ہٹتا ہے، لیکن اگر یہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو یہ اس کے دل میں چٹکی بجاتا ہے، اور اس سے اس کے دل میں شر کا مادہ پیدا ہوتا ہے، گناہ کا مادہ پیدا ہوتا ہے، اور نیکی کے لیے یہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اور شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اس کے اندر ایک واقعہ بھی لکھا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ کیپ ٹاؤن میں ایک مرتبہ ہمارا جانا ہوا، تو وہاں پہ ایک خوبصورت پھول تھا، تو میں اس پھول کے قریب گیا، مجھے بڑا دیدہ زیب لگا، بڑا خوبصورت لگا، بڑا اچھا لگا، تو میں اس پھول کے قریب جانے لگا اور میں نے چاہا کہ اس کو میں ہاتھ لگاؤں۔ کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ والے ساتھیوں نے مجھے جھٹک کر فوراً اس پھول سے پیچھے ہٹا لیا۔ تو میں حیران ہوا کہ بھئی آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ یہ تو اتنا ایک خوبصورت پھول ہے، میں تو اس کو یہ پکڑنا چاہتا تھا، یہ اتنا بڑا خوبصورت ہے، اس کی خوشبو بھی ہے۔ تو وہاں کے مقامی ساتھیوں نے کہا حضرت یہ ایسا پھول ہے کہ جو دکھنے میں خوبصورت ہے، اس کی خوشبو بھی ہے، لیکن جو شخص اس کو چھوتا ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ نرم ملائم میں بھی اتنا ہے کہ بہت ہی نرم ہے، لیکن اگر جو شخص اس کو چھوتا ہے تو اس میں بچھو کے کانٹے کی طرح اثر کرتا ہے، جس طرح بچھو کے ڈنگ مارنے سے جس قدر اس کا زہریلا ہے اور اس کا اثر ہوتا ہے، اس کی تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح اس پھول کے چھونے سے بھی اتنا ہی تکلیف ہوتی ہے اور اتنا ہی زہریلا ہے۔ اور پھر انہوں نے ایک عجیب بات بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے اس زہر کا تریاق اسی کی جڑ میں رکھا ہے کہ کوئی شخص اس کو چھوتا ہے اور اس کا زہر اس کو اثر کرتا ہے، اس کی تکلیف محسوس کرتا ہے، تو اسی پودے کی جڑ میں ایک پودا نکلتا ہے، اس کو ہاتھ میں لینے سے، اس درد والی جگہ پہ لگانے سے فوراً وہ درد ایسے ختم ہوتا ہے کہ جیسے کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مشاہدہ بھی کروا دیا، یہ اللہ نے اپنی مخلوقات کے ذریعے سے، کہ اللہ تعالیٰ نے زہر پیدا کیا ہے تو اس کے ساتھ تریاق بھی پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو پیدا کیا ہے
تو اس شیطان کی چالوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کا حکم دیا کہ جب تک بندہ اللہ کے ذکر میں رہتا ہے، اس کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تب تک شیطان اس انسان کے دل کو گمراہ اور اس کو بہکا نہیں سکتا۔ اور پھر شیطان کی یہ جو صفت بیان کی، اس کے ورگلانے کا جو طریقہ بتایا کہ یہ پیچھے ہٹ کر یہ ورگلاتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے۔ اس سے بھی یہ بات پتہ چلتا ہے کہ شیطان فی نفس ہی انسان پہ طاقتور ہی نہیں ہے۔ طاقتور ہوتا، اگر وہ حاوی ہوتا تو وہ انسان کے اوپر پیچھے ہٹ کے نہیں، علی الاعلان سامنے آتا اور مقابلہ کرتا۔ لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ وسوسہ بھی پیچھے ہٹ کے وہ ڈالتا ہے۔ اس سے یہ بات پتہ چلا کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو اس کے اوپر قوی فرمایا، انسان کو اس کے اوپر حاوی فرمایا، اس کو انسان کے اوپر حاوی نہیں کیا۔ لیکن انسان تبھی حاوی ہوتا ہے شیطان کے اوپر جب یہ انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، اس کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ پھر اسی اللہ کے ذکر کی وجہ سے یہ شیطان اس انسان کے قریب نہیں آ پاتا۔ اسی لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان کئی میل دور بھاگتا ہے، اپنے کانوں میں ہاتھ لگاتا ہے اور وہ آوازیں نکالتے ہوئے بہت دور چلا جاتا ہے۔ جہاں تک اذان کی آواز آتی سنائی دیتی ہے وہاں یہ برداشت بھی نہیں کرتا۔ اور پھر شیطان کا وسوسہ، فرماتے ہیں کہ جب یہ اذان ختم ہو جاتی ہے، یہ شیطان پھر آتا ہے، مسجد میں چلا جاتا ہے، اور مسجد کے اندر آ کے اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ انسان مسجد میں آتا ہے اور لوگوں کو اس طریقے سے سدانے لگ جاتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی اپنے کوئی پالتو جانور کو سداتے ہو، اور ان کو تھپکیاں دینے لگتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر یہ انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے مسجد میں بیٹھ کر، کہ خاموش نہیں رہتا، تلاوت ہے، ذکر ہے، یا نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے تو اس کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہے، زبان سے اللہ کا ذکر کر رہا ہے، تو یہ انسان اگر اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے تو وہ شیطان اس کو چھوڑ دیتا ہے، اس سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ لیکن مسجد میں بھی بیٹھ کر یہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو پھر یہ شیطان اس کو لگام ڈالتا ہے، اور اگر وہ اس میں بھی اللہ کا ذکر نہ کرے تو پھر شیطان اس کو نکیل ڈالتا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا اس میں جس کو لگام ڈالی یہ تو وہ شخص ہے جس کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ گردن ایک طرف کر کے لٹکائے بیٹھا ہے، اللہ کا ذکر نہیں کرتا، اور جس کو نکیل ڈالی یہ وہ شخص ہے جس نے اپنے منہ تو کھولا لیکن اللہ کا ذکر نہیں کرتا، یا تو دنیاوی باتوں میں مشغول ہے، یا مسجد کے اندر کسی کی غیبت، کسی کی چغلی اور ایسی باتوں میں مشغول ہے جس میں اس کا اللہ کی طرف جڑنا نہیں ہے، اللہ کی طرف توجہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر ہمیں اس شر اور فتنے سے اور اس شر سے جو کہ چھپ کے انسان کے دل میں وار کرتا ہے اس سے آگاہ کیا، اور پھر اس کا جو تریاق بھی بتایا کہ اللہ کا ذکر اس دل کے اندر ہو تو یہ شیطان تمہیں وسوسہ نہیں ڈالتا۔ اسی لیے بعض علماء سے سنا کہ کل قیامت کے دن یہ جو کافر ہیں، یہ جو گمراہ ہوئے، جو جہنم میں چلے گئے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، وہ لوگ کہیں گے کہ اے اللہ، اس شیطان نے ہمیں ورگلایا تھا، اس شیطان نے ہمیں آپ سے گمراہ کیا، آپ سے دور کیا۔ تو شیطان یہ کہے گا کہ اللہ، ان میں سے کسی ایک کا بھی ثبوت دکھائیں کہ میں نے ان کو ہاتھ پکڑ کے کسی کو گناہ کی طرف لے کے گیا۔ میں نے تو بتایا تھا کہ آپ تو کام سے تھکے ہوئے آئے ہیں اور اب آرام کر لیں، نماز کیا پڑھنا ہے، آپ تو کام کاج کرتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، چھوڑ دیں، قرآن پڑھنے کا وقت ہی نہیں ملتا، آپ نے قرآن کیا پڑھنا ہے۔ میں نے ایک ترغیب دی تھی، سامنے گناہ ہے، نامحرم عورتیں ہیں، آنکھ کو اٹھا کے آپ نے دیکھیں، وہ سامنے لذت ہے آپ کو دیکھنے میں، وہ نظر آ رہا ہے، میں نے تو ترغیب دی تھی۔ باقی نہ میں نے ہاتھ پکڑ کے اس کو مسجد سے روکا تھا، نہ میں نے ہاتھ پکڑ کے اس کو کسی نامحرم کے پاس لے کے گیا تھا، نہ میں نے ہاتھ پکڑ کے اس کو قرآن سے روکا تھا۔ میں نے تو صرف اس کو دکھایا تھا۔ وسوسہ شیطان ڈالتا ہے، میں نے وسوسہ ڈالا، باقی کرنے والا یہ خود انسان ہے۔ تو اس وسوسے سے بچنے کے لیے اس صورت کی کثرت سے تلاوت کرنی چاہیے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہر نماز کے بعد یہ آخری 2 صورتوں کی تلاوت جسمانی جو دشمن ہے ان سے بھی حفاظت کا سامان ہے، اور روحانی جو دشمن ہے اس سے بھی حفاظت کا سامان ہے، اور جسمانی دشمنوں سے زیادہ
روحانی دشمن جو کہ ایمان کا دشمن ہے، جو کہ آپ کے دین کا دشمن ہے، یہ شیطان جو آپ کو اس طریقے سے گمراہ کرتا ہے، اس سے بچنا ازحد ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی سمجھ بھی عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں کثرت سے ظاہری دشمنوں سے بھی پناہ مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ اور یہ باطنی دشمن ہے، شیطان ہے، اس کے وسوسے ہیں، اس کی چالیں ہیں، اس سے بھی اللہ تعالی ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔